کی ہے، اسلام سے بڑھ کر دیگر مذہبوں میں عورت کو اتنا عزت، مقام، درجہ نہیں دیا۔ اسی لیے عورت کے اوپر کمائی کا بوجھ نہیں ہے۔ جب گھر میں رہتی ہے شادی سے پہلے والد پر عورت کی ذمہ داری رہتی ہے، اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے، اس کا نان و نفقہ، اس کے رہن سہن کے کپڑے اور گھر رکھنے کے لیے جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے، والد ان تمام خرچوں کو برداشت کرتا ہے، اخراجات کو برداشت کرتا ہے۔ اور جب اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر پر ذمہ داری آتی ہے۔ اگر شوہر نہیں ہے تو اولاد ہے، اولاد پر ذمہ داری آتی ہے۔ اسلام نے عورت کے عزت و احترام، مقام و مرتبہ کو بلند کیا۔ آگے آپ سنیں گے، زمانے جاہلیت میں اگر کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو وہ اپنے آپ چہرے کو چھپا لیتا، ذلت کا سامنا کرتا۔ میں کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں، لوگوں کے سامنے میری کیا حیثیت رہے گی؟ لڑکیوں کی پیدائش کو اتنا ایک نامعقول کام سمجھا جاتا تھا، بیزار کیا جاتا تھا لڑکی کی پیدائش پر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ادب کو، ان کے احترام کو، ان کے مقام کو بلند کیا۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عرب میں عام رواج یہ تھا کہ کسی گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی، اسے اگر وہ زندہ صحیح سلامت رکھنا چاہتا، اونی جبہ پہنا کر دور دراز علاقے میں بکریاں چرانے کے لیے چھوڑ دیتا، اور جب وہ 6 سال کی ہو جاتی تو اس بچی کو لے کر آتا، پہلے ہی سے کسی دور جنگل میں ایک گڑھا کھود کر آتا، اپنے گھر آ کر بیوی سے کہتا کہ اس بچی کو نہلا دھلا کر پاک صاف کپڑے پہناؤ تاکہ میں اس بچی کو اس کے ننیال کی طرف لے کر جاؤں، یا اس کے جو دادی ہیں، دادی کے گھریال کی جانب لے کر جاؤں۔ ویسے ہی تیار کی جاتی، بچی خوشی خوشی تیار ہو جاتی نانی کے گھر جانے کے لیے یا دادی کے گھر جانے کے لیے۔ تو واقعہ یہ ہوتا کہ یہ آدمی اس بچی کو لے جا کر جنگل میں جاتا اور وہاں پیچھے کر کر بچی کو گڑھے میں ڈھکیل دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا۔ اسلام سے پہلے یہ گھنونی سازشیں چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ایک صحابی نے اس طرح کا واقعہ کیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اے اللہ کے نبی، آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے، آسمان سے زیادہ بڑا ہے یا زمین سے زیادہ بڑا ہے، یا ریت کے ذرات جتنے ہیں اتنا بڑا تمہارا گناہ ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں،
ہاں اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا گناہ ہے تمہارا؟ وہ صحابی بتا رہے تھے اے اللہ کے نبی، میری بچی بڑی ہوئی بازو کے گھر میں رہ رہی تھی، میں تجارت کے لیے کہیں چلا گیا تھا، جب وہ بچی بڑی ہو گئی میں گھر آیا تھا، اس بچی سے میں بھی مانوس ہو چکا تھا، جب مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے، میں نے اس بچی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ جب میں قبر میں مٹی کھود رہا تھا، گڑھا کھود رہا تھا، خود میری بچی وہ مٹی کو اٹھا کر لے کر جاتی اور ڈالتی۔ جب پورا گڑھا بن کر تیار ہو گیا، اس بچی کو میں نے اس میں ڈھکیل دیا۔ بچی کہہ رہی ہے اے ابو، مجھ سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیوں آپ مجھے گڑھے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنی زندگی جی لوں گی۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی؟